اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال آدمی کو صحیح کرتا ہے. آدمی اپنی آنکھ کا استعمال صحیح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہبری صحیح فرماتے ہیں. ہمیں خالی جگہوں کو اسی طرح بھرنا ہے مجلسوں میں جس طرح نماز میں ہم صفوں کی خالی جگہ بھرتے ہیں. مجلسوں میں خالی جگہ بھرنے کی ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح صفوں میں خالی جگہ بھرنے کی ذمہ داری ہے. ورنہ جب مجلسوں میں صفوں میں شیطان جگہ بنا لیتا ہے اور نماز کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے، صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور نماز کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک آدمی اگر مجلس میں خالی جگہوں کو پر کرنے سے غافل ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کون ہوگا. فرشتے تو اس طرح کی مجلسوں کو گھیرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تمام آداب کا اہتمام کرتے ہیں. فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ آدمی کے اندر تمام آداب کا اہتمام ہو. اللہ جزائے خیر دے. پھر انشاءاللہ دلوں پر وہی اثر ہوگا اللہ کی باتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا دلوں پر وہی اثر ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر ہوتا تھا. ان کے دلوں کی کیفیت عجیب ہوتی تھی. اللہ کی بات سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، دلوں میں اللہ تعالیٰ عجیب کیفیت فرماتے تھے. روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سورہ اذا زلزلت سنی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ روتے روتے بالکل پریشان ہو گئے. کوئی آیت سنتے تھے، اس کا اثر دل پر، اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ غم اور حد درجہ ان کے اندر کی بے چینی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں جن سے گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں معاف فرمائے. نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرنے کی ترغیب نہیں تھی، لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی عطا فرمائی. ایسا دل اثر لیتے تھے. اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے. ہم سب کو یہ ایمانی مجلسیں ہیں، یقین کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجالس ایمان کی زیادتی کے لیے، ایمان میں قوت کے لیے قائم کرتے تھے، بعینہ ہی یہ وہی مجلسیں ہیں، یہی مجلسیں ہیں، ایمانی مجلسیں. ہم سب کو اللہ اس کا عادی بنا دے کہ ہم اسی طرح فکر کریں جس طرح صحابہ کرام فکر فرمایا کرتے تھے. آؤ ہم اللہ پر ایمان لائیں، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. ہمیں اسی نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے اندر ایمان تازہ ہو. اللہ نے خود صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی کہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان میں اضافہ، معلومات میں اضافہ نہیں کہ معلومات جمع کرنا ہے. آدمی کو معلومات نفع نہیں پہنچاتی، آدمی کو ایمان نفع پہنچاتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کے معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہاں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے خود گواہی دی کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے اندر ایمانی صفات پیدا ہوتی. ایمانی صفات. ہمیں تو ایمان میں اضافے کے لیے بیٹھنا ہے. پھر جو سنیں گے وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی. اور علم کا عمل میں آنا یہی آدمی کے ترقی کا سبب ہے. علم کا عمل میں آنا یہی آدمی کے ترقی کا، اللہ کے قرب کا یہ بہت بنیادی سبب ہے، بہت بنیادی. چلو بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، جہاں جگہ مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ گردن بھی نہیں پھلانگیں گے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیں گے. اور آگے بڑھنے کے لیے آگے آنا چاہیے. دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھنا، دھکے دے کے آگے بڑھنا قطعاً مناسب نہیں ہے.
قربانی دے کے آگے بڑھنا. نماز میں پہلے آئے آدمی آ کر کے تسبیح میں، تلاوت میں، دعاؤں میں مشغول ہو، آدمی قربانی دے، پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ آدمی کو ایمان کی قوت بھی نصیب فرماتے ہیں اور خیر کی چابی بھی اللہ بناتے ہیں. ایسے لوگ خیر کی چابی بنتے ہیں، برائی کا تالا بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں استعمال فرماتے ہیں اپنے کام میں جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا مزاج قربانیوں کا بنانا ہے. آدمی کا نفس مرتا ہے قربانی سے. انشاءاللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمانی مجالس کے لیے قبول فرمایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا دل اسی طرح اثر لے ہمارا دل، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب اثر لیا کرتے تھے. ہمیں اصل اس کی فکر اوڑھنا ہے، ہمیں اس کی فکر. دلوں پر اثر جب ہوگا تو زندگی بدل جائے گی. دلوں کا متاثر ہونا یہی زندگی کے بدلنے کا سبب بنتا ہے. صحابہ کرام مسجدوں کے ماحول میں رہتے تھے، ان کے دل بدل جاتے تھے. مسجد کا ماحول تو عجیب ہے، کافر کا دل بدل دے مسجد کا ماحول. ایک ایمان والا ایمانی مجلس میں ہو، قربانیوں کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، اندر کی سچی طلب کے ساتھ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس سے اٹھے اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اور جس کا دل ایمان سے بھر جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمانی تقاضے اس سے رہ جائیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، ایمان سے دل کا بھرنا ایمانی تقاضوں پر آدمی کو آمادہ کرتا اندر سے. وہ ایمان تقاضا کرتا ہے. پھر لوگوں کو تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ تقاضا کریں، ہاں بھائی ایسا کر لو ایسا کر لو. وہ ایمان خود تقاضا کرتا ہے کہ ہاں تو اپنی زندگی کو ایسا بنا لے. اس لیے ہم یقین رکھیں میں آگے بڑھ جاؤں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ بات ہر شخص کو ہر وقت جاننی چاہیے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو اس کو ایمان نہیں کہتے. اور اگر ایمان لانے کے لیے غیب کے مشاہدے کا مطالبہ کیا جائے تو غیب کے مشاہدے کا مطالبہ کرنا سب سے بڑا کفر ہے. سب سے بڑا ایمان بالغیب اتنا اصل ہے
کہ اگر اس غیب کو آدمی دیکھ کر ایمان لانا چاہے تو یہ سب سے بڑا کفر ہے اور اس پر عذاب فوراً آ جاتا ہے، اس پر عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ ایمان بالغیب اس کا درجہ یہ ہے کہ اگر غیب کی چیز کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جائے نبی سے، اس کو دیکھنے کا نبی سے مطالبہ کیا جائے تو عذاب فوراً آ جائے گا۔ کافر کے کفر پر اتنا جلدی عذاب نہیں آتا جتنا غیب کو تسلیم کرنے کے لیے مطالبے پر عذاب آ جاتا ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، مجھے عرض کرنا ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے مومن کا تو اللہ حفاظت فرمائے اس کی بھی طبیعت اس طرف مائل ہونے لگتی ہے، اس کی طبیعت مائل ہونے لگتی ہے اس طرف کہ کاش ہم دیکھتے جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب کا یہ درجہ ہے کہ اگر کافر ایمان لانے کے لیے غیب کو دیکھنے کا مطالبہ کرے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً کہ اللہ آپ ہمیں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت کرا دیجئے، ہم یقین کر لیں گے کہ آپ سچے ہیں، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ اللہ دکھلا تو دیجئے ہمیں۔ اس مطالبے پر فوراً بجلی گری ان پر، اس لیے کہ انہوں نے غیب کو دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے عرض کرنا سب سے پہلے ہے یہ کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ نبی سے غیب کی چیز کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور نبی کی بات کی تصدیق کر دینا نبی کے اعتماد پر یہ ایمان ہے۔ ہمیں دکھلا دیجیے ہم مان لیں گے، کہ دیکھ کر مان لینا اس کو ایمان نہیں کہا گیا ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے سامنے جنت اور دوزخ اپنی حقیقت کے ساتھ پیش کر دی جائیں اور ان کو دکھلا دی جائیں کھلی آنکھوں دنیا میں، تو ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں۔ کیا دیکھ کر زیادہ ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے کم لاتے تھے کہ نہیں، ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ جتنا یقین دیکھ کر ہو اتنا ہی یقین بغیر دیکھے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی ایمان بالغیب کا امتحان لیتے ہیں، یہ پنکھا چلا ہوا، ایمان بالغیب کا کیا لیتے ہیں؟ ایمان بالغیب کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ایمان بالغیب کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ امتحان ایسا امتحان ہوگا، دھیان سے بات سننا بہت، یہ امتحان ایسا امتحان ہوگا کہ جس کی خبریں عقل کے، قیاس کے، زمانے کے اور انسان کی سوچ کے بالکل خلاف ہوں گے، بالکل خلاف۔ نبی کی خبر عقل کے خلاف ہوگی، وعدہ حالات کے خلاف ہوگا، حکم حالات کے خلاف آئے گا، حکم حالات کے خلاف آئے گا، وعدہ حالات کے خلاف آئے گا، اور خبر جو آئے گی وہ بالکل عقل کے خلاف آئے گی، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کی بات کے ماننے میں تمہاری عقل کو تو کوئی دخل نہیں ہے، تمہاری عقل کو تو اگر ذرہ برابر بھی نبی کی بات کو تسلیم کرنے میں عقل کو شامل کیا تو اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ عقل یہ کہتی ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے،
آگ ایک تجربہ ہے، انسانوں کا مشاہدہ ہے، عام تجربہ ہے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انکار کو بڑھانے کے لیے، مومن کے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ جہنم میں ایک درخت ہے، جہنم میں ایک، اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان نہ کریں کہ جہنم میں درخت ہے، اللہ یہ بیان نہ کریں کہ جہنم میں درخت ہے، تو جہنم کی آگ اور اس کی تپش اور اس کی گرمی کا یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے جہنم کی آگ، اس کی تپش کا یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ جہنم میں درخت ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے مومن کے لیے، ایک فتنہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ جہنم میں درخت ہے تو تم جہنم کی آگ کی گرمی کا یقین کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ اور ظاہر بات ہے کہ اگر عقل کو داخل کرو گے تو کہو گے کہ جہنم کی آگ گرم نہیں ہے، اگر گرم ہوتی تو درخت جلتا، تو کفر نہیں تو کہا تھا۔ ہمیں اس آگ کا اپنے کفر کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جو آگ درخت کو نہیں جلائے گی وہ ہمیں بھی جلائے گی۔ میں آپ سے ایسی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان اس ایمان کے ضعف کی وجہ سے دین میں تحریف کر رہا ہے، اس کی تحریف کی بنیاد یہ ہے کہ جب یہ ایمان میں اور اعمال میں اور احکام شریعت میں اپنی عقل داخل کرے گا تو عقل تحریف کرائے گی، عقل تحریف کرائے گی۔ جتنی دنیا میں دین میں تحریف ہو رہی ہے، قرآن میں یا حدیث میں یا احکام شریعت میں، وہ صرف عقل کی وجہ سے ہو رہی ہے، صرف عقل۔ حضرت ہمیں لکھا ہے کہ ابلیس نے جو سجدے سے انکار کیا ہے وہ سجدے سے انکار صرف اس کی اپنی عقل کی وجہ سے ہے، اس کی عقل، انا خیر من، یہ عقل کی بات ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ میں پرانا ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایسا میں لکھا ہے کہ ابلیس نے جو انکار کیا ہے اور تکبر کیا ہے وہ اس کی عقل کا تقاضا تھا۔ اس لیے شریعت میں اور ایمان بالغیب میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، اور عقل کو دخل ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ عقل مخلوق ہے، وہ مخلوق کو دیکھتی ہے، عقل مخلوق ہے، مخلوق کو دیکھتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں فتح العزیز میں، یہ ایک تفسیر ہے فتح العزیز، اس میں لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبریں اور آپ اپنی بات میں نعوذ باللہ نہ دیوانے ہیں نہ کاہن ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل العقل ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے 99 حصے کیے، 100 حصے کیے، بلکہ 100 حصے کیے عقل کے۔ ایک حصہ عقل کا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے، ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے وزراء، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے سیاستدان، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل والے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ ان پر عقل کا ایک حصہ
کسی کی فقاہت، کسی کی جو ہے سمجھداری، جس کے بعد جتنی بھی ہو، ان سب کے حصے میں کتنی کتنی عقل آئی ہوگی جب 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے۔ اس پر فیصلہ کرو۔ اگر کوئی نبی کی خبر یا نبی کے حکم کو دیکھ کر سن کر یہ کہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس سے پوچھو کہ 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہو کر تیرے حصے میں عقل کا کون سا ذرہ آیا ہوگا کہ تو اس ذات کی بات کو میں شک کر رہا ہے جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے۔ تو شاہ صاحب نے حدیث نقل کی ہے کہ 99 حصے عقل کے دیے گئے ہیں تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 100واں حصہ تقسیم کیا گیا ہے ساری مخلوق پر۔ اب بتائیے کہ مخلوق اور امت معدوم العقل ہوئی کہ نہیں؟ اور پچھلی ساری شریعتیں کیوں نہ منسوخ ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے 99 حصے دیے گئے، اور 100واں حصہ سب پر تقسیم ہوا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ علم اور ایمان اور احکام اور خبریں، اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اگر آپ اس میں عقل داخل کی تو عقل تقاضا کرے گی اس کا کہ آگ درخت کو جلائے گی، لہذا آگ کا انکار کر دے گی۔ صرف بہت آسان بات کہہ رہا ہوں۔ جہنم کی آگ کا یا اس کی گرمی کا انکار کر دینا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی بات کو، جس بات کو عقل کی بنیاد پر سوچے۔ عقل تقاضا کرے گی کہ آگ درخت کو نہیں جلاتی، لہذا آگ کا انکار کرو یا اس کی تپش کا انکار کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی ایمان بالغیب کو جانچنے کے لیے نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کرتے ہیں یا نبی کی ذات سے ایسا کام کراتے ہیں کہ جس سے کفر و ایمان چھٹ کر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ کفر و ایمان چھٹ کر الگ الگ کفر و ایمان چھٹ کر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو غیب کے تذکروں کا حکم دیا گیا ہے کہ غیب کے تذکرے زیادہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مشاہدات و تجربات کا یقین غالب آ جائے غیب کی خبروں پر۔ اگر یہ غالب آ گیا غیب کی خبروں پر تو آدمی جنت دوزخ کے انکار تک پہنچ جائے گا۔ دہریت جو بنتی ہے، دہریت جو پیدا ہوتی ہے، وہ غیب کے تذکرے نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دہریت، کیونکہ جب آدمی غیب کے تذکرے نہیں کرتا تو پھر مشاہدات کے اور تجربات کے تذکرے اس کو دہریت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب آدمی غیب کے تذکرے نہیں کرے گا تو پھر اس کی عقل یہ کہے گی کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، بس اسی کو دہریت کہتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس اور دہریت دونوں بالکل سگے بھائی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق اللہ کی قسم نہیں۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے، دہریت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ کائنات کے نظام کائنات سے چلتا ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ غیب کے تذکروں کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کہیں تمہاری عقل وہ غالب نہ آ جائے، اور کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہاں عقل کی بنیاد پر احکام بھی تسلیم کرو، عقل کی بنیاد پر خبر بھی تسلیم کرو۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔
جنہوں نے نبی کی بات کو عقل پر لیا، میں ان کی مثالیں عرض کروں گا آپ سے. نبی کی بات کو عقل کے خلاف تسلیم کیا وہ ایمان والے ہوئے. یہ نبی کی بات کو عقل کی بنیاد پر لیا وہ کفر کی طرف گئے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس شرک سکھلاتی ہے. آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا؟ سائنس شرک سکھلاتی ہے اور دہریت سکھلاتی ہے، کیونکہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. کائنات کا نظام پکی بات. ایک پتا اگر درخت سے گرتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جب گرے گا پتا جب یہ سوکھ جائے گا، جب تک یہ تر ہے یہ ٹوٹے گا نہیں. یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے. میری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے. میرا آپ کا مشاہدہ ہے. اور آپ غور کر لیجئے، درخت کا تر حصہ نیچے کا رہتا ہے، اوپر کا حصہ پہلے سوکھ جاتا ہے اس لیے کہ تری نیچے سے جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے بعض درختوں کو پتجھڑ کے زمانے میں جب پتے جھڑتے ہیں درخت سے تو نیچے سے لے کر اوپر تک پورا درخت ننگا ہو جاتا ہے پتوں سے، اور چوٹی پر ایک پتہ لٹکا رہ جاتا ہے. میری بات پہ انتہا توجہ چاہیے. آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ درخت کا پتہ جب گرے گا جب یہ سوکھ جائے گا. حالانکہ ہوا کی تیزی بھی اوپر زیادہ ہے، خشکی بھی اوپر زیادہ ہے، نیچے ہوا بھی نہیں ہے اور نیچے تری بھی ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس پتے کو گرنا چاہیے تھا، نہیں گرا. ایمان کا تقاضا یہ ہے جتنا انتظار ساری کائنات کو ختم کرنے میں، سور پھونکنے میں اسرافیل کو اللہ کے امر کا انتظار ہے، خدا کی قسم اتنا ہی اس پتے کو گرنے میں اللہ کے امر کا انتظار ہے. اگر آپ فرق کرتے ہیں تو آپ کے ایمان میں فرق ہے. آپ بول کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جتنا انتظار اسرافیل کو ساری زمین آسمان کے ٹوٹ جانے اور سارے پہاڑوں کے اڑ جانے اور سارے نظام کے ٹوٹنے کا کے لیے سور پھونکنے میں جتنا انتظار اسرافیل کو اللہ کے امر کا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی انتظار اس پتے کو گرنے میں اللہ کے امر کا ہے. آپ سوچیے. آپ کہتے ہیں نہیں. آگے چلیے. زلزلے آتے ہیں. آپ جا کے سائنسدانوں سے پوچھئے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے. کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں. زلزلے زمین بچھائی گئی ہے سجدے کے لیے، زمین پھیلائی گئی ہے سجدے کے لیے. بیت اللہ کے درمیان سے پانی کا بلبلہ اٹھا اور یہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے. جو ساری دنیا کے سجدہ کرنے کا رخ بیت اللہ ہے، وہیں سے زمین کے بننے کی ابتدا ہوئی ہے. اس لیے کائنات کے کسی حصے کی زمین ہو، اس زمین کا سب سے پہلے وجود اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے ہے. جب اس پر زنا ہوتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے. آپ پوچھے سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو سکھلائیں گے، پڑھائیں گے. کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں، کہ نہیں پڑھایا جاتا. ہم مثال عرض کر رہے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، اس کو دہریت کہتے ہیں. ایک کا خیال ہے کہ نہیں، اللہ نعوذ باللہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. اب کائنات میں جو تغیر ہوگا وہ کائنات کی کسی دوسری شکل سے ہوگا. یہ ہے شکلوں کو سامنے رکھ کر اور عقل کو سامنے رکھ کر چلنے والے.
یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان بالغیب وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے گھنٹے کی اتنی مسافت اتنے گھنٹے میں پوری ہوگی، اتنی مسافت اتنے دن میں پوری ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں سفر معراج کو اور جہنم کے درخت کو دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم ان کو آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات میرا سفر ہوا ہے یہاں سے بیت المقدس، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے، وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا۔ صبح آپ نے خبر کی تو ابو جہل کو پہلے خبر کی۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی غیب کی بات اور ایمان یقین کی بات تو مومن سے ہو، ابو جہل کو کیا مطلب اس سے کہ نہیں، نبی تو سب کو اپنی بات سب کو پہنچائیں گے، جن کا دل چاہے کفر کرے کہ چاہے ایمان لائے۔ اور مگر صدیق کو بعد میں پتہ چلا، ابو جہل کو آپ نے پہلے ذکر کر دیا۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے جو مومن کے ایمان کو بڑھائے گی، کافر کے کفر کو بڑھائے گی، منافق کے نفاق کو بڑھائے گی۔ جس طرح ایک ہی پانی سے کانٹے بھی اگتے ہیں اور پھول اور پھل بھی اگتے ہیں، اسی طرح نبی کی ایک خبر سے ادھر کافر کا کفر بڑھے گا، ادھر منافق کا نفاق بڑھے گا، ادھر مومن کا ایمان بڑھے گا۔ تینوں کے لیے ایک ہی بات۔ آپ بولتے ہیں لوگ دوڑے ہوئے گئے وہ صدیق کے بعد کہ آج تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو کہ کسی حصے میں سفر ہوا ہے ہمارا جسم کے ساتھ، جس میں 1 مہینے کا سفر تو زمینی ہے اور باقی لامحدود سفر آسمانوں کا ہے۔ 50,000 سال کی مسافت تو جبرائیل کی ہے، اس سے آگے کی مسافت جہاں جبرائیل کبھی گئے نہ کبھی جا سکیں گے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ غور کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ بالکل بات سچی ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، اور ہمارے لیے اس بات کا ماننا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمارا ایمان کا کمال کب مانتے ہیں، تو یہ تو معمولی بات ہے، اس کا کوئی انکار کر دے گا۔ لیکن آپ کی اس خبر پر کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تو زمینی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں پورا سفر بھی ہو گیا اور واپسی بھی ہو گئی صبح سے پہلے۔ اور کفار نے یہ کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو بتائیے ہمارا تجارتی قافلہ جا رہا ہے ملک شام، روانہ کیا گیا ہے، ملا آپ کا راستے میں، اگر آپ سچے تو بتائیں گے۔ نبی سے دلیل طلب کرنا کفر ہے، نبی سے کفر ہے، نبی سے دلیل طلب کرنا کفر ہے اور ایمان کے بالکل منافی ہے، ایمان کی بالکل منافی ہے۔ نبی سے دلیل طلب کرنا کفر ہے اور یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ کفار نے آپ سے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے کہ آپ کی بات میں سچے ہیں تو بتائیے ہمارا تجارتی قافلہ کہاں ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے پورا ان کافروں کا تجارتی قافلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا قافلہ اس وقت فلاں جگہ سے گزر رہا ہے، اس میں اتنے رنگ کے اتنے اونٹیں، اس رنگ کے اتنے اونٹیں، اس رنگ کے اتنے اونٹیں، اور وہ جو سامان بندھا ہوا رکھا ہوا ہے وہ سامان کی ساری فہرست اور لسٹ آپ نے بیان کر دی۔ پوچھے جاتے ہو تو ہم بتائیں گے تمہیں، ہم بتائیں گے تمہیں۔ کفار حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کے پاس صرف جادو اور سحر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کرائیں گے شکائی کرنے کے لیے کہ کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا، کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا۔ ہم یہ بات جو عرض کر رہے ہیں کہ ایمان بالغیب اور غیب کے امور کے تذکرے کیا کرو، غیب کے تذکرے کیا کرو، تاکہ یقین میں اور شریعت میں، ایمان میں اور شریعت میں، ایمان میں اور احکام میں عقل داخل نہ ہو، ورنہ عقل مشاہدے کا تقاضا کرے گی، عقل مشاہدے کا تقاضا کرے گی، اور ساری خبریں جو ہوں گی وہ ظاہر کے خلاف ہوں گی، خبریں سب ظاہر کے خلاف ہوں۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک ایک آنے والے قبیلے پر آپ کو پیش کر رہے ہیں، کوئی مجھے ساتھ لے جائے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی میری بات سن لے، کوئی مجھے بات کہنے کا موقع دے دے، کوئی تیار نہیں۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آپ کو جھوٹا کہتا ہوا چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر سے ملاقاتیں کرتے کرتے سب سے بڑا قبیلہ تعداد میں سب سے زیادہ تھا بکر بن وائل، اس سے آپ نے ملاقات کی۔ میں اے بکر بن وائل، تو مجھے اپنے ساتھ لے چل، تو مجھے پناہ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کو ہم نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، اگر اسے پتہ چلا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، تو وہ ہمارا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اور ہمارا عذر قبول نہیں کرے گا، ہمیں فارس کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا اے بکر بن وائل، میں تم سے اس وقت کہتا ہوں، آپ دیکھیے، میں تم سے اس وقت کہتا ہوں، میں اس وقت تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستر پر ہوں گی۔ جن تسبیحات کا آج مسلمان کہاں بھی اہتمام نہیں ہے نماز کے بعد، ان تسبیحات پر فارس کی بیویوں کے باندیاں بننے اور اس کی اولاد کے کفار مکہ کا غلام بننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ اگر تم یہ مان جاؤ اے بکر بن وائل، جی فارس کی خود تو مجھے لے جا نہیں سکتے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم 33 مرتبہ اس سے کہہ رہے 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اس لیے کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے، وہ موجودہ حالات کو نہیں دیکھتا، موجودہ حالات کیا ہے، حالانکہ موجودہ حالات صرف لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بھی قبول کرنے کے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبیحات پر بکر بن وائل کے سے کہہ رہے ہیں کہ فارس کا تمہیں خوف ہے، اگر تم یہ تسبیحات کہہ لو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور ان کی اولاد تمہارے غلام ہوگی۔ اگلا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر کفار نے مجبور کر دیا، جو رات نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پکے پختہ ارادے کی تھی، اللہ نے حکم دیا آپ نکل جائیے، آپ یہاں سے نکلے، اور سراقہ بن مالک نے آپ کو پیچھا کیا، کیونکہ اعلان ہو گیا تھا کفار میں کہ جو آپ کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ کسی طرح پکڑ لائے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہوگا۔ لوگوں کو انعام کی بھی طلب تھی، نعوذ باللہ آپ سے دشمنی بھی تھی، نکلے تلاش میں سب۔ اللہ چاہتے سب کو اندھا کر دیتے، اللہ چاہتے تو آپ کو کوئی نظر نہ آتا یا آپ کسی کو نظر نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ ہم غیبی مدد کی
غیر نصرت کا کمال بشریت کے ساتھ اکھڑنا چاہتے ہیں. بشریت کا نصرت کا کمال بشریت کے ساتھ ہے. نصرت کا کمال بشریت کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کو اللہ غائب کر دیتے. یعنی اللہ اگر آپ کو غائب کر دیتے اور کفار آپ کو نہ دیکھتے تو مدد کا کمال تو نہیں تھا نا. مدد کا کمال تو جب ہے جب دشمن آپ کے سامنے ہے. سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا، آپ کے سراقہ کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ تھا. آپ نے اس سعودیہ کا فرمایا سراقہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اگر تم یہ اختیار کر لو، میں تم سے آج کہتا ہوں کہ کسرا ابن ہرمز کے ہاتھوں میں پہننے والے وہ کنگن جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کو ہر ایک دیکھ بھی نہیں سکتا جا کر، وہ کسرا کے کنگن سراقہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. آپ دیکھیے ایک آدمی کس قصبہ پرسی میں مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہا ہے رات میں اور خائف ہیں آپ، لیکن یقین اور نظر نتیجے پر ہے. سراقہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سراقہ اگر تم رہ گئے تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب صندوق لا کر رکھا گیا جس میں کسرا کے زیورات تھے، اس کے بدن میں استعمال کرنے کا سامان تھا، اس کا قلعہ فتح ہوا اور وہاں سے وہ اس کا خاص صندوق لا کر تمہارے سامنے رکھا گیا. اسے کھولا، عمر نے سامنے سراقہ بن مالک بیٹھے ہوئے تھے عمر کے سامنے. عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن سونے کے لڑکائے ان کی طرف وہیں پھینکے کہ لو سراقہ، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے جو اس دن کیا گیا تھا تم سے جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے قریب پہنچ چکے تھے اور آپ نے یہ وعدہ تم سے کیا تھا. آج وہ وعدہ ہمارے ذریعے پورا ہو رہا ہے. مجھے تو عرض کرنا ہے کہ یہ ہے ایمان بالغیب کی مثال ہے. یہ ہے ایمان بالغیب کی مثال کہ نبی جو خبر دیں اس خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا. خبر کو کہ نبی کے اعتماد پر خبر کو یقینی ماننا، یہ ہے ایمان بالغیب. اس لیے علماء نے لکھا ہے جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر اس کو ایمان نہیں کہتے. اسی لیے جتنا یقین ہونا چاہیے نبی کی بات کا اللہ کی ذات کے بارے میں، اتنا ہی یقین ہونا چاہیے نبی کی بات کا نبی کی ذات کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سچے اللہ کے بارے میں ہیں اتنے ہی سچے اپنے بارے میں ہیں. اس لیے نبی کے ذاتی معاملات میں بھی امتی کو اتنا ہی یقین کرنا ہے جتنا یقین نبی کی اس خبر پر کرنا ہے جو خبر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. یہ اس کی مثال ہے کہ نبی کو اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا سچا مانتے ہو اتنا ہی نبی کو اس کی اپنی ذاتی معاملات کے بارے میں بھی سچا ماننا پڑے گا. آپ نے معاملہ کیا ایک شخص سے ایک گھوڑے کا. یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھوڑا اتنے کا ہے. معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، آپ نے گھوڑا لے لیا، آپ قیمت دینے لگے. اچانک کچھ لوگ ملے گھوڑے والے سے اور پوچھا کیا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے یہ نہیں کہا بک چکا ہے، اس نے قیمت بڑھا کر بتائی. کوئی اور تیار ہو گیا زیادہ قیمت پر، یہ اپنی بات سے پھر گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا گھوڑا میں تم سے لے چکا ہوں. اس نے کہا واللہ ما بعتکہ، میں نے آپ کو نہیں بیچا، میرا آپ کا معاملہ بھی نہیں ہوا. فرمایا معاملہ ہو چکا ہے، میں تم سے خرید چکا ہوں. اس نے کہا نہیں بکا، آپ اگر ایسا ہے تو گواہ لائیے. گواہ کوئی تھا نہیں. اسے یہ بات معلوم تھی کہ یہ گواہ کوئی ہے نہیں اور میرا گواہ کا مطالبہ ہے، یہ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے، لہذا میرا گھوڑا بچ جائے گا. آپ فرمایا کہ گواہ تو کوئی تھا نہیں. میں کہا نہیں گواہ لائیے آپ.
ہمارا گواہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں گواہ لائیے. اس کو ایسا بہانہ مل گیا تھا گواہ کے مطالبے کا کہ جس سے آپ گھوڑا چھوڑ دیتے. اتنے میں خزیمہ بن ثابت وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا جس کو میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ نبی سے گواہی طلب کرنا کفر ہے. نبی سے گواہ طلب کرنا کفر ہے. صاف بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کو سچا نہیں مانتے. کفر ہے نبی سے گواہی طلب کرنا. خزیمہ نے کہا آگے بڑھ کر آپ کو گواہ چاہیے؟ دیہاتی سے گواہ چاہتے میں گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ یہ سوال خدا نہ کرے نعوذ باللہ. اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری گواہی کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ تم موقع پر موجود نہیں تھے. یہ سخت امتحان ہے صحابی کا کہ یہ تو آج فیصلہ ہوگا کفر کا یا کمال ایمان کا. اگر گھبرا کر یہ کہہ دیں کہ جی مجھے معلوم نہیں تو یہ کفر ہے. تو یہ کفر ہے. اگر یہ کہہ دیں گھبرا کر جی مجھے معلوم نہیں, آپ نے لیا یا نہیں لیا مجھے پتا نہیں. نعوذ باللہ. اگر اس ذرا سے گھوڑے کے معاملے میں بھی صحابی یہ کہہ دیتے کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے, اب سوچئے نا. وحی لکھنے والے صحابی عبداللہ بن سعد بن سرح, انہوں نے ایک آیت کے بارے میں اتنا کہہ دیا صرف کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ایک آیت کے بارے میں اتنا کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں. اتنی بات پر صرف کہ قرآن کی ایک آیت, وہ الفاظ ان کی زبان میں بھی جاری ہو گئے, وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے. اتنی بات پر اللہ نے آزمایا. یہ وحی کا انکار کر کے کافر ہو کر آپ کے پاس سے اٹھے اور باہر نکل کے کہا کہ میں بھی نبی ہوں, میرے اوپر بھی قرآن آتا ہے. آپ سنیے تو صحیح کتنا نازک معاملہ ہے. وحی ہمارے صحابی. آپ دونوں واقعات کو ذہن میں رکھیں, میں کچھ کہہ رہا ہوں. دونوں واقعات ذہن میں رکھیے. ادھر ایک معمولی گھوڑا ہے, اس کے بارے میں حضرت خزیمہ کو کی گواہی ہم ڈانٹ کر پوچھیں گے کیسے گواہی دی آپ نے. اگر آپ گھبرا کر یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں تو کفر ہے. یہاں ان کا ایمان کا امتحان تھا حضرت خزیمہ بن ثابت کے, اور یہاں یہ وحی لکھنے والے عبداللہ بن سعد بن سرح, جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ ان کو بلواتے تھے لکھنے کے لیے. یہ پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ کہتے ہیں کہ صرف علمی استعداد کافی نہیں ہے, ایمان اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. ورنہ پڑھے لکھے آدمی تھے, کتابت اچھی جانتے تھے. آپ نے فرمایا ان سے, بلوایا ان کو وحی لکھوانے کے لیے. یہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ آپ کو گبر سے وحی کے اثرات ختم ہوں. آپ پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. اس کا بوجھ وحی کا. صحابی دیکھ رہے آپ پر وحی کے آثار, منتظر ہیں کہ یہ آیت آپ وحی پوری ہو تو لکھوائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سارے مراحل قرآن نے بیان کیے کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں کس طرح بنایا ہے. پوری آیت آپ نے لکھوائی, پوری آیت. آخر میں آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت نازل ہوئی آپ پر
اللہ کی شان، اللہ نے ان صحابی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے جو الفاظ آپ پر وحی ہوئے وہی الفاظ وحی کے بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دیے صحابی کو. امتحان دیکھیں کتنا سخت. ان کو اپنی زبان سے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ ہاں اس کو بھی لکھو. میں نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو لیکن اللہ نے انہی الفاظ کے اوپر وحی کی. امتحان ہے کہ آپ کو نبی پر وحی کے آنے کا کتنا یقین ہے. آپ سنیے تو صحیح کیسا عجیب قصہ ہے. بالکل وہی الفاظ ان کی زبان پر نکلے اللہ نے کیے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں اس کو نبی کے وحی پر اس کا کتنا یقین ہے. انہوں نے آپ سے پہلے کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی ذات بابرکت ہے، سب سے اچھا بنانے والے ہیں. فرمایا ہاں یہ بھی لکھو. تو یہ کہنے لگے کہ کوئی وحی نہیں آتی آسمان سے جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. سنیے تو صحیح. عقل میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ عقل اور یقین، عقل اور ایمان. جی ہاں انہوں نے صاف کہا کہ نہیں نعوذ باللہ وحی کوئی نہیں آتی آسمان سے جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. یہاں سے اٹھے باہر نکلے اور اعلان کر دیا جا کر لوگوں میں کہ میں نبی ہوں. اور یہ بھی کہہ دیا ایک روایت میں ہے کہ ان پر کوئی وحی نہیں آتی ہے جس کی بات اچھی لگتی ہے. آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے مل جائے تو اس کو قتل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. ایک ذرا سی نے لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے مومن خطرے میں ہے. کافر امید پر ہے. ان صحابی نے تو ایک بات پر آ کر پچھلی ساری وحی کا انکار کر دیا کہ جتنی خبریں نعوذ باللہ نے ہمیں غیب کی دی ہیں سب غلط ہیں. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں تو ایک مومن نے ساری وحی کا انکار کر دیا اور عمیر بن وہب کافر مکے کے شیطانوں سے بڑا شیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کرا کے اپنے غلام سے آپ کو قتل کرنے کے لیے مدینہ پہنچا. وہاں آنے والے کی کرام ہوتا تھا. آپ نے عمر بن وہب کو آگے بٹھایا تلوار گلے میں لٹکی ہوئی. عمر کیسے آنا ہوا؟ کہ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا. تم بتاؤ ورنہ ہم بتائیں گے. کہ جی میں کہہ تو رہا ہوں. فرمایا تم 6 آدمیوں نے کعبے کے پاس بیٹھ کر جو مشورہ کیا تھا اور سب نے طے کیا تھا کسی کو بتانا مت. عمر تم جا کر محمد آج کو قتل کر دو. فلاں دن تم فلاں 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 کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے حتیم میں اور تم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں قتل کر کے آتا ہوں اور تم اپنے غلام سے تلوار تیز کرا کر مجھے قتل کرنے کے ارادے سے چلے ہو مکہ مکرمہ سے. اور تم مکے والوں سے کہہ کر نہیں آئے تھے کہ ابھی خوشخبری آنے والی ہے تمہارے پاس. عمر بن وہب نے کہا اشہد انک رسول اللہ. میں آج آپ کی پچھلی ساری وحی کی تصدیق کرتا ہوں. جتنے احکام اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں سب حق ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے حضرت تھانوی کا ملفوظ. یہ کافر امید پر ہے مومن. یہ 2 واقعات آپ ذہن میں رکھیے. ایک وحی لکھنے والا آج ایک 12 سال کا بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے. ایک 12 سال کا بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس صحابی کو کتنا یقین ہوگا وحی پر جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں جہاں جبرائیل موجود ہیں اور آسمان سے وحی آ رہی ہے ان کا کیا یقین ہوگا. لیکن وہی بات جو شروع سے کہہ رہا ہوں
کہ ادھر عقل ادھر ایمان. اگر کہہ دیتے کہ نہیں جی آپ ایمان وہی تو آپ ہی پر آ سکتی ہے, اگر میری زبان سے کوئی بات جاری ہو رہی ہے تو ہونے دو, وہی تو آپ پر آتی ہے, کہ نہیں مجھ پر وہی آتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں مثالیں میرا عزیز دوستوں ایمان بالغیب کی. تو وہاں ایک معمولی گھوڑا تھا کہ اس گھوڑے کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے تمہارا ایمان کیسا ہے. اگر کہہ دو کہ جی مجھے معلوم نہیں آپ نے خریدا یا نہیں خریدا, میں موقع پر موجود نہیں تھا, تو کفر ہے. اور اگر خزیمہ کی طرح اللہ اکبر کہنے لگے میں کیسے گواہی نہ دوں, فرمایا تم تھے نہیں کیسے گواہی دے رہے ہو. عرض کیا میں تو وہاں بھی نہیں تھا جہاں آپ نے ہمیں جہنم کی خبر دی ہے, میں تو وہاں بھی نہیں تھا جہاں جنت کی خبر دی ہے, میں تو وہاں بھی نہیں تھا جہاں عرش و کرسی کی خبر دی ہے, میں تو وہاں بھی نہیں تھا جہاں آپ اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. میں تو بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کر چکا ہوں, میں کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھا, تو آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے گھوڑے کے موقع پر تم تھے نہیں تو تم گواہی کیسے دے رہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر ہے. یہ سچے ہیں بالکل, ہم نے آزمایا ہے ان کو, ہم نے ان کو آزمایا ہے. میرے دوستو عزیزو, یہ ہے غور کرنے کی بات. یہ جنت دوزخ کے تذکرے یہ اندر وہ تاثر پیدا کرنے کے لیے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ خوف کا پیدا ہونا ہے. ورنہ صرف جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لے آنا یہ ایمان کا کمال نہیں ہے, ایمان کا کمال نہیں ہے, بلکہ ایمان کا مقصد یہ ہے, اور ایمان کا یعنی کہنا چاہیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب کی شکلیں اور وہاں کی تکالیف کا یقین اس کو حرام سے روکے, اس کو حرام سے روکے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے, کہ جہنم کے عذاب اور وہاں کی نقمتوں کا یقین اس کو حرام سے روکے. تو میری ساری بات اس پر تھی کہ ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے. جسی کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. اس لیے آپ اگر غور کریں گے تو صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوال جواب ہیں ایمان کے بارے میں. جب کائنات میں کوئی تغیر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کا ایمان چولتے تھے کہ میرے صحابہ کے ایمان کا کیا حال ہے. یہ اب تو صبح شام جو امور پیش آتے ہیں ان کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ بات پیش آئی ہے, میرے ایمان کا کیا حال ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ہلکا سا جھٹکا آ جائے زلزلے کا تو لوگ اپنے مکان کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی کہیں سے کوئی ستون تو نہیں ہل گیا, کوئی دیوار تو نہیں پھٹ گئی. ہاں میں مثال دے رہا ہوں بہت اچھی. کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں, ہم ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ تغیر ہوا ہے کائنات میں, میرے ایمان کا کیا حال ہے. بلکہ ایمان سے غافل ہو کر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ بات اس لیے پیش آئی ہے, یہ بات اس لیے پیش آئی ہے, یوں ہوا ہے اس لیے اس طرح ہوا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. اس کو دہریت کہتے ہیں, اس کو دہریت کہتے ہیں. علی یہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص یہ کہے اپنی زبان سے کہ اگر یوں نہ کرتے تو یوں ہو جاتا, اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا, فرمایا بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص ایک انگار اپنی زبان پر رکھ کر زبان پہ جلا کر خاک کر دے, ختم کر دے. یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. کیوں کہ صرف اللہ کی ذات ہے,
صرف اللہ کی ذات فعال لما یرید. انا اريد وانت تريد واللہ یفعل ما یرید. یہ کہاوت ہے، انا اريد وانت تريد واللہ یفعل ما یرید. جی میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں، حکومت یہ چاہتی ہے، تاجر یہ چاہتے ہیں. نہیں، ان سب کا ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے جب کائنات میں کوئی تغیر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کو ٹٹولتے تھے کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی. آپ نے فرمایا یہ بارش ہوئی ہے رات، تم میں سے بعض کافر ہو جائیں گے، بعض مومن. صحابہ گھبرا گئے، ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. صاف فرمایا. کیا عرض کروں؟ ایک صاحب نے خبر دی، اخبار کی خبر، اخبار کی خبر آئی کہ پرسوں زبردست طوفان آئے گا اور زبردست بارش ہوگی. مینا، عرفات، مزدلفہ، اس میں سخت طوفان کا اور بڑی تیز بارش کا اور تیز ہوا کا کی خبر ہے. حج سے 2 دن پہلے اخبار میں بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا، مقامی لوگوں نے کہ نہیں بھائی نہیں جانا حج کو، طوفان آ رہا ہے. سنو تو صحیح کتنی مزے کی بات ہے. ہم سے ایک صاحب نے کہا یہ اخبار کی خبر ہے. میں نے کہا ذرا تلاش کرو، اس کے ساتھ قیامت کی بھی تاریخ وقت لکھا ہوا ہے. دیکھو ذرا قیامت کس وقت کتنے بجے قائم ہوگی، ذرا تلاش کرو اخبار میں. یعنی کہ اخبار میں کیا، یہ کس کو معلوم ہے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ میں نے کہا قرآن میں دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا بارش کب برسے گی، اللہ کے غیر نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. دونوں باتیں قرآن میں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. اگر آپ کو اخبار میں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کل کے پرسوں بارش ہوگی، اگر آپ اس کا اقرار کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی اقرار کریں کہ معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی. اور اگر آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ الیہ یرجع علم الساعة، کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کیا ہے. کہنے کہ جی وہ تو معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی. ہاں یہ معلوم ہے ہمیں کہ بارش کب برسے گی. یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر تم قیامت کے قائم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس میں تم جھوٹے کہلاؤ گے، تو تم بارش کے برسنے کا بھی دعویٰ نہیں، جھوٹے کہلاؤ گے. جی وہ تو اخبار کی خبر ہے، تو اخبار کی خبر ہے ہوا کرے. اس لیے کہ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ بارش ہوگی، طوفان آئے گا تو آئے گا، اور اگر آپ کا گمان اس خبر کے بعد یہ ہے کہ نہیں اللہ چاہے گا تو نہیں آئے گا. اللہ کی شان، پورا حج نمٹ گیا، حاجی گھروں کو واپس چلے گئے، ایک قطرہ بارش کا، ایک جھونکا ہوا کا نہیں آیا. ایک سال کا حج تو یہ ہوا. اگلے سال کے حج میں اعلان ہوا کہ عرفات کے دن گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی باہر وقوف نہ کرے، کوئی باہر دعا نہ مانگے، کوئی باہر نہیں نکلے گا. اعلان ہو گیا پورے عرفات میں، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی خیمے سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ اتنی سخت گرمی ہے کہ اگر باہر نکلو گے تو چکرا جاؤ گے، گر جاؤ گے اور مر جاؤ گے. یہ سارا اعلان ہو گیا.
ہمارے پاس بھی ساتھی آئے، کہنے لگے جی وقوف پہ کیا کرنا ہے، باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، باہر نہیں نکل سکتے، کیا خیمے کے اندر وقوف کر لیں؟ ساتھی نے مشورہ کیا میرے کیا کہ باہر نکل کے اللہ سے عافیت مانگو، کہ نہیں جی وہ تو ابھی اعلان ہوا ہے کہ اس وقت کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ 10 منٹ کے بالکل 10 منٹ کہ 10 منٹ کے بعد گرمی میں اور اضافہ ہوگا۔ ان کے آلات، ان کے ذرائع، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات خدا کی قسم سب جھوٹے ہو سکتے ہیں اگر صرف آدمی یہ طے کر لے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس منٹ چاہے بدل لے۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، میں موجود تھا، شاید 15 منٹ نہیں گزرے، 15 منٹ نہیں گزرے، ایسی شاندار ہوا اور ایسی عمدہ بارش اور اتنی ٹھنڈ کہ لوگوں نے اپنے خیموں کے پنکھے بند کر دیے، اے سی بند کر دیے، جو فرش بچھایا گیا تھا زمین میں مٹی سے بچنے کے لیے، لوگوں نے اس فرش کو اوڑھ کر مٹی میں لیٹ کر سردی سے اپنا بچاؤ کیا۔ ہم سب فرماتے تھے اگر تم اللہ کی ذات پر یقین کرو تو اللہ ان کو اپنی دعوت میں جھوٹا کر کے دکھلائے گا، اور اگر تم ان کی بات کا یقین کرو تو پھر تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی شکل کا انکار شرط ہے، اس کا محفوظ ہے۔ یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر یقین کائنات کا ہے قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ میں تو مثال عرض کر رہا ہوں، آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یوں ہوگا، تجربات سارے عقلی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، فرمایا اگر اونٹوں میں خارش پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ سوال میں کہ جی اونٹوں میں خارش پھیل گئی، فرمایا کیسے؟ کہ جی ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا اگر ایک اونٹ سے سب کو ہوئی ہے تو پہلے کو کہاں سے ہوئی ہے؟ سوال ہے نا، اگر پہلے کو اللہ سے ہوئی ہے تو سب کو اللہ سے ہوئی ہے، اور اگر پہلے کو اللہ سے نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ اللہ کی ذات سے ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آپ اللہ کی ذات سے ہونے کا، جس طرح اللہ کی ذات عالی سے ایک اونٹ کو خارش ہوئی ہے، سارے اونٹوں کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اسے کوڑ کا مرض ہے، فرمایا مرض اس کو ہے، مجھے مرض اس کے لیے ہے، اللہ کے میرے لیے نہیں ہے، جو میرے لیے ہوگا تو میں بچ کر بھی نہیں بچ سکوں گا، اس سے ہٹ کر بھی نہیں بچ سکوں گا، اللہ کا اگر میرے لیے نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کھانے سے مریض نہیں ہو سکتا ہے، میرا یقین ہے۔ جو امر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست امر ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان بالغیب کی مثالیں، اور جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، ورنہ پہلے آدمی اس میں اپنی عقل لڑاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ احکام شریعت میں بھی آدمی عقل داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کا مدار اور شریعت کا مدار حکم پر ہے، عقل پر نہیں ہے، حکم پر ہے، عقل پر نہیں، حکم پر ہے، عقل پر نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان سوال جواب میں ایمان، ایک تو یہاں آپ نے سن لیا سوال جواب کہ خارش اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے، بارش کیسے ہو گئی ہے، یہ سوال جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے درمیان ایمان کی علامتوں کے بارے میں بھی سوال جواب ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں آپ سے، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ومن ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے ایمان کو جاننا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ سنو صحیح کیسی عجیب بات ہے، میں اور آپ، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں،
حقیقت میں اس کو ایمان نہیں کہتے، اس لیے کہ ایمان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان بہت اہم بات ہے، ایمان کو جاننا ایمان نہیں ہے، ایمان کو جاننا۔ اگر میں اور آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، ایمان کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کیا عرض کروں، آپ کے سمجھ میں نہیں آنے کی بات، کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہی اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، میں اور آپ بہت غفلت میں ہیں۔ کفار کی آپ سے لڑائی اسی لیے تھی کہ کفار جانتے تھے ایمان کیا ہے، لڑائی اسی لیے تھی۔ آپ میری بات پر توجہ دیں پوری، لڑائی اس بات پر تھی کہ ہم جانتے ایمان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، بات ان کی سچی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابو طالب نے آپ کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا ہے، آپ کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کفار جانتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، اور ایمان کی معلومات کا ہو جانا ایمان نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایمان کہتے ہی نہیں۔ اگر آج یہ کہہ رہے میں جانتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کیونکہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، بلکہ ان احکام کو قبول کرنا ایمان ہے۔ ایمان، احکام کو قبول کرنا ایمان، احکام کو قبول کرنا ایمان ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان قلب کی عملی حرکت کو کہتے ہیں، ایمان قلب کی عملی حرکت۔ آپ بہت آسان کر دیتا ہوں بات، قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، عمل نہیں کہا، حالانکہ نماز عمل ہے نا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں فرائض، یہ اعمال ہیں فرائض، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھرا تھا، تو صحابہ عمل کرتے، نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف، اچانک حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف پھر جاؤ۔ جب صحابہ بیت اللہ کی طرف پھر گئے، جی ہاں، تو یہود نے صحابہ کرام کو یہ الزام دیا کہ اگر ہمارا قبلہ غلط تھا بیت المقدس کا، تو ان کی اب تک کی پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع صلاتکم، یہ نہیں فرمایا ما کان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان سے نماز مراد لی ہے۔ نہ اعمالکم فرمایا، نہ صلاتکم فرمایا، بلکہ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان بول کر عمل مراد لیا گیا ہے، ایمان بول کر عمل مراد لیا۔ تو یہ حدیثیں ہیں بہت ساری جس میں آپ سے صحابہ نے سوال کیا ومن ایمان یا رسول اللہ، یہ اصل ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کے لغوی معنی بیان کیے، نہیں اصطلاحی معنی بیان کیے، اور نہ لغوی معنی بیان کیے۔ آپ نے فرمایا صحابی کے سوال پر کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ اندر سے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔
میں تو صاف طور پر کرتا ہوں، ہر مسلمان جان سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، ہر ایک جان سکتا ہے، ہر ایک جان سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، خود ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ ہاں، یہ تو زمانے میں دھوکہ لگایا مسلمانوں کو کہ ایمان دل کی چیز ہے، ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے، ایمان ہرگز نہیں، ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ تم جیسے چاہے بن کر رہو، ایمان دل کی چیز ہے، ایمان دل میں ہوا کرتا ہے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان دل میں چھپ جائے۔ جس طرح منافق کا نفاق دل میں نہیں چھپ سکتا، اور وہ جھوٹ سے اور وعدہ خلافی سے اور خیانت سے اس کا نفاق ظاہر ہو کر رہے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ منافق اپنے نفاق کو چھپا لے، ایسے ممکن نہیں ہے کہ مومن اپنے ایمان کو چھپا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طرح انسان کے بدن کے خون کا فساد وہ پھوڑے پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے نا، نکل کر رہے گا، آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں۔ کیوں بھائی، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر خون میں کیا ہو جائے، انفیکشن اور فساد، تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پھوڑے پھنسی کو نہیں کریں گے علاج، وہ کہیں گے تمہارا خون میں انفیکشن ہے، خون میں خرابی ہے، اس کو صاف کرو، باہر کی دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل انسان یعنی بیمار کے بدن کو دیکھ کر بتا دیتا ہے ڈاکٹر کہ آپ کے خون میں یہ خرابی ہے، بالکل میں صاف طور پر کہ اس طرح نفاق چھپ نہیں سکتا، جس طرح بیمار اندر کے خون کا فساد چھپ نہیں سکتا، وہ پھوڑے پھنسی کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح مومن کا ایمان چھپے گا نہیں، وہ سنت کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ یہ تو شیطان نے دھوکہ دیا ہے مسلمان کو، اور مومن اس دھوکے میں آ کر مطمئن ہے کہ بھائی ایمان تو میرے دل میں ہے، آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے، میری شکل، صورت، میرا حلیہ، میرا لباس، یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان تو دل کی چیز ہے۔ یہ شیطان کی تھپکی ہے، شیطان کا ایک دھوکہ ہے، جس کو مسلمان جس کی آڑ میں یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہوئے کہتا ہے میرے دل میں ایمان میرے دل میں ہے، آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیں، ایمان میرے دل میں، آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیں۔ اگر ہم آتے نہیں تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، اگر تمہارا ظاہر اتباع سنت پر ہے تو ہم تمہارے مسلمان ہونے پر اعتماد کریں گے، اگر تمہارا ظاہر سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عمر کا قول میں نقل کرنا ہے، سیدھی بات۔ اگر تمہارا ظاہر سنت کے مطابق ہے ہم تم پر اعتماد کریں گے، چاہے تمہارا باطن اللہ کے ساتھ کیسا بھی ہو، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ اور اگر تمہارا ظاہر درست نہیں ہے تو ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، چاہے تم رات کو تہجد میں روتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، تمہاری خلوت کتنی بھی اچھی اللہ کے ساتھ ہو، ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تمہیں کو نقل کرتا ہوں، تم کہو کہ جی میری تنہائی بہت اچھی ہے، آج کل آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جنہیں نہ سنت کا اہتمام ہے، نہ شرعی لباس ہے، نہ کچھ ہے، یہودی بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ کیا کرو، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جن کو شیطان نے یہ تھپکی دی ہوئی ہے کہ آپ کی تنہائی اچھی ہونی چاہیے، ظاہر کو کیا دیکھنا۔ حالانکہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا تعلق اس کے جتنا باطن سے ہے اتنا برابر ظاہر سے ہے۔ صاحب نے سوال کیا آپ سے کہ اصل ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے تو۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان
اخلاص پڑھو. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان تو اصل آدمی کی عملی زندگی ہے، جس کا تعلق، جس ایمان کا تعلق، اس ایمان کا تعلق جتنا عقیدے سے ہے اتنا ہی ہر ضرورت میں اتباع سنت سے ہے. ہماری بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ یہ تو حاجت اور ضرورت ہے اور سنت کے مطابق ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایمان کا جو درجہ عقیدے میں ہے اور ایمان کی میں اندر ایمان میں جو حیثیت بت پرستی سے نفرت کی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. جتنی نفرت آپ کو ہونی چاہیے ایمان کی وجہ سے بت پرستی سے، جتنی نفرت ہونی چاہیے آپ کو ایمان کی وجہ سے بت پرستی سے، اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے آپ کو غیروں کے طریقوں سے. اس میں ایمان برابر ہے، جتنا ایمان یہاں چاہیے اتنا ایمان یہاں چاہیے. آپ کو جتنی نفرت بت پرستی سے ہو اتنی ہی نفرت خلاف سنت طریقوں سے. میں مثال عرض کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایمان کا تو اصل تعلق عقیدے سے ہے نا. عقیدہ کہ جی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ کے رسول ہے، ہمارا عقیدہ ہے جنت دوزخ حق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنا ایمان عقیدے میں چاہیے اتنا ہی ایمان طریقے میں چاہیے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. اور جتنی نفرت ایک مسلمان کو بتوں سے ہونی چاہیے، ان سے بتوں سے ہونی چاہیے، اتنی ہی نفرت ایک مسلمان کو غیروں کے طریقوں سے اتنی نفرت ہونی چاہیے. جتنا دور یہ مسلمان بتوں کی عبادت سے دور رہے اتنا ہی مسلمان غیروں کے طریقوں کے اور اپنی ضروریات میں غیروں کے طریقوں کے استعمال کرنے سے دور رہے. دونوں کا برابر درجہ ہے، دونوں کا برابر درجہ ہے. اگر آپ غور کریں روایت پر، صحابہ نے دیکھا، عجیب قصہ ہے، صحابہ نے دیکھا کہ جب یہ کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں، کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک درخت پہ لٹکا دیتے ہیں سہولت کے لیے. اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے. صحابہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ طریقہ اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر ہم بھی اسی طرح اپنے ہتھیار درخت پر لٹکا دیں جس طرح یہ کر رہے ہیں، ایک درخت ہم بھی کر لیتے ہیں ایسا. یہ سوال صحابہ کا کہ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کیا ہم بھی ایسا کر لیں؟ ایک صرف درخت پر ہتھیار لٹکانے کا طریقہ ان کو اچھا لگا ہے غیروں کا، اگر ہم بھی اس طرح کر لیا کریں. آپ نے کہا ہمارا جواب دیں. آپ کا جواب سنیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو غیروں کی ضروریات کے طریقوں سے جتنا دور رکھنا چاہتے تھے. آپ جواب سنیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ کرنا درخت پر ہتھیار لٹکانے کا، تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت ہونا چاہیے جیسے یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں. آپ سنیے دوسرے اللہ، کہاں بت کی پوجا، کہاں درخت پر ہتھیار لٹکانے کی ضرورت. صحابہ نے اتنی بات روایت میں ہے کہ جیسا درخت یہ انہوں نے کیا ہوا ہے ہتھیار لٹکانے کے لیے، ہم بھی ایک درخت کر لیتے ہیں، ہتھیار لٹکا دیا کریں گے. ایک ضرورت میں غیروں کی مشابہت، ایک ضرورت میں غیروں کی مشابہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے برابر کر دیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی تمام ضروریات میں، کھانے میں، پینے میں، بیاہ و شادی میں، اپنے شکل و لباس میں، ہر طریقے میں غیروں کی مخالفت کرے اور ہم لازمی طریقے کی اتباع کرے. اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. مومن کے حلیے سے ایمان ظاہر ہونا چاہیے. مولانا صاحب فرماتے تھے اگر گدھے کی سواری میں ذلت اور کار کی سواری میں عزت محسوس کرتا ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے. یہ کہ گدھا مسنون سواری ہے، کار مسنون سواری نہیں ہے. گدھا مسنون سواری ہے، کار مسنون سواری نہیں ہے. اگر گدھے پر ذلت اور کار میں عزت محسوس کرتا ہے تو ایمان میں فرق ہے. نظر کر لیجیے. تو میں نے عرض کیا ہے یہ واقعہ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم بھی ایسا درخت کر لیں جیسے ان کا ہے. آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم سے پار ہو گئے، گزرتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل نے کہ کچھ لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کا بت ہے ایسا ہمارا بھی ایک بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے. آپ سوچیے، وہ تو کہہ رہے ایک درخت کر لیں ضرورت کے لیے، ہتھیار لٹکانے کے لیے. آپ کہہ رہے تمہارا یہ مطالبہ بت کی طرح مطالبہ ہے. اتنا دور رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس میں ہی نہیں، ضرورت میں بھی نہیں، تلاوت میں بھی. یہ خود اسلام لائے، پکے سچے مسلمان ہو گئے. آپ کے طریقہ اختیار کر لیا، نماز بھی، قرآن بھی، ذکر بھی، سارے اعمال کر رہے ہیں، مسلمان پکے مسلمان ہو گئے ہیں. خیال آیا ایک مرتبہ ان لوگوں کو کہ آپ ساز میں اجازت لینی چاہیے کہ کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ توریت آسمانی کتاب ہے، آپ ساز میں نازل کی گئی ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں. کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہی ہیں اسی پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیا اجازت دیں گے آپ ہمیں کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ اس لیے کہ توریت ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. ہم پہلے یہود تھے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے، اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ پر ایمان لے آئے ہیں. لیکن ہماری کتاب آپ نے فرمایا، آپ سے انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے حکم یہ آیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو. اور عبادات میں سب سے اہم عبادت اور سب سے بڑی عبادت اور جس کو صبر کہا گیا ہے وہ روزہ ہے. یہ خود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. پوچھا یہ عاشورہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ جی ہم سے رکھتے ہیں کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ان کی مخالفت کرنی ہے روزے میں کہ 2 روزے رکھیں گے، ایک نہیں رکھیں گے. یہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، تاکہ ہمارا روزے ان کے روزے کے. آج تو غور تو کیجیے نا، آپ تو اپنی امت کو ان کے روزے کی مخالفت پہ تیار کر رہے ہیں، اور مسلمان ان کی شکل، ان کے لباس، ان کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ تو روزے میں بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ تو روزے میں بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور ہم اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سر پہلے اس کا حلیہ یہ اسلام کا تعارف کرائے گا، کیونکہ اسلام کا تعارف فرائض سے نہیں ہوتا. اسلام کا تعارف فرائض سے نہیں ہوتا. اسلام کا تعارف فرائض سے نہیں ہوتا. اسلام کا تعارف مومن کا حلیہ سے ہوتا ہے.
تو میرے بزرگ دوستوں عزیزو، یہ ایمان کے وجود کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ایمان کے وجود کی علامتیں بتلائی گئی ہیں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعوت الی اللہ یہ بھی ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ ہماری بات یاد رکھیں، اگر آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو احکام کی طرف، اور اگر آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں منکرات سے، تو یہ آپ کے ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ کبھی بھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اس پر علماء نے غور نہیں کیا۔ عوام تو کیا کرتے، عوام تو کیا غور کرتے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ دعوت الی اللہ ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ اگر آپ دعوت نہیں دیتے ہیں تو آپ کے پاس درمیانہ ایمان بھی نہیں ہے۔ سنیے تو نہیں کیا کہہ رہا، مجھے حیرت اس بات پر۔ آپ تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دعوت نہیں دیتے زبان سے تو حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے بالکل کہ آپ کے پاس درمیانہ درجے کا ایمان بھی نہیں ہے۔ بتائیے یہ فیصلہ پکی بات ہے بالکل۔ اگر آپ زبان سے صرف لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر رہے ہیں اور منکر سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف زبان سے، تو آپ کے پاس درمیانہ درجے کا ایمان ہے، کمال ایمان پھر بھی نہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کے پاس درمیانہ درجے کا ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ کی کیفیت صرف اتنی ہے کہ آپ منکر کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں اور گناہ کو دیکھ کر آپ کا دل دکھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ گناہ کو دیکھ کر آپ کا غمگین ہونا یہ آپ کا سب سے کمزور ایمان، جو بالکل ضعیف ہو چکا ہے، جس سے آپ کی زبان بھی نہیں اٹھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی سخت بیمار اور ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بولنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی ہاں، دماغی کمزوری ہوتی ہے جس سے آدمی گونگا ہو جاتا ہے۔ ہاں میں اس کی مثال دے رہا ہوں، گونگا اسے کہتے ہیں کہ اس کی دماغی کمزوری نے اس کی زبان کو روک دیا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ ایمان کا یہ ضعف ہے، یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے کہ آپ کا دل دکھ رہا ہے مگر آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زبان سے دعوت دینا، لوگوں کو آمادہ کرنا عمل پر، یہ درمیانہ ایمان ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ خدا نہ کرے منکر کو دیکھ کر دل سے نہیں کڑتے ہیں اور دل میں آپ کے درد نہیں ہوتا ہے اور دل میں آپ کا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تو عقائد سے لے کر فرائض سے لے کر تمام ضروریات زندگی تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ایمان سارے احکام میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح روح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سرایت کیے ہوئے ہے۔ اگر پیر کا ناخن بڑھ رہا ہے تو روح سے بڑھ رہا ہے، اگر سر کا بال بڑھ رہا ہے تو روح سے بڑھ رہا ہے۔ اگر سر کا بال کھنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اگر پیر کا ناخن ٹوٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر احکام شریعت میں عقائد، فرائض، عبادات، معاملات
اخلاق اور معاشرہ. اگر معاشرے کی لائن کا ایک عمل بگڑتا ہے تو اس سے تکلیف ہونا ایمان کے وجود کی علامت ہے. جس طرح پیر کے ناخن یا سر کے بال کے کھینچنے سے تکلیف کا ہونا روح کے ہونے کی علامت ہے. آپ مردے کا بال کھینچے تو اسے کوئی احساس نہیں، اور آپ زندہ آدمی کا بال کھینچیں گے تکلیف ہوگی. ایک بال میں روح کا اتنا حصہ ہے کہ آپ کو ایک بال کے کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر معاشرے کے کام ٹوٹ رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اصل تو عقائد اور فرائض ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی روح اور جتنا ایمان عقیدے میں ہونا چاہیے اتنا ہی ایمان ایک مسلمان کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت میں ہونا چاہیے. کیا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا خرابی سنت ہے؟ اگر ایسے معمولی سمجھتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ اگر ابلیس سجدے کا انکار کر کے، جو اللہ کا امر تھا سجدہ کرنے کا، اس سے انکار کر کے جس طرح وہ سجدے سے محروم ہوا ہے کہ اس کا بدن سجدے کے قابل نہیں رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے، ایک آدمی کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کرنا اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیتا ہے. حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن ایک سنت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ نے کھانا کھانے والے سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس جگہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، آپ نمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ سوچیے تو صحیح، ایک سنت کے انکار پر اگر دائیں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے تو آپ اس سے فیصلہ کیجئے کہ خدا نہ کرے اگر مسلمان سنت کے انکار پر آ جائے تو کتنی صلاحیتیں برباد ہوگی. آپ غور کیجئے نا، ادھر ابلیس سجدے سے محروم ہوا ہے، ساری عبادت سے محروم، گمراہ ہو کر دوسرے کو گمراہ کرنے پہ لگ گیا. اس نے ایک سجدے کا انکار کیا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا، دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا. اس نے تو دائیں ہاتھ ختم ہو گیا، شر ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ضروریات میں بھی ایمان کو اتنا ہی دخل ہے جتنا دخل ایمان کو عقائد اور فرائض میں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ یہ زیادہ اصل ہیں اور باقی چیزیں اختیاری ہیں، آدمی جیسا ماحول ہے ایسا کر لینا. تو میرے بزرگوں دوستو عزیزو، بات ساری ہے کہ نقل و حرکت اور دعوت اس لیے تھی تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو. علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے دعوت دینا افضل ترین جہاد ہے، اس لیے کہ زبان کی دعوت کے بغیر ہاتھ سے جہاد کی قوت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے زبان سے جہاد وہ ہاتھ کی جہاد کے ساتھ شامل ہے. اگر میدان قتال میں ہیں اور ہاتھ سے جہاد کر رہے ہیں وہاں بھی زبان سے جہاد مقدم ہے بلکہ مستحب ہے. اس لیے زبان سے جہاد کرنا افضل ترین جہاد ہے. اس لیے کہ زبان کے جہاد کے بغیر ہاتھ کے جہاد کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہاتھ کا جہاد یہ زبان کے جہاد سے افضل اور اعلیٰ ہے. اگر زبان سے جہاد نہیں کرو گے یعنی لوگوں کو جا کر دعوت دے کر ہم کی طرف نہیں لاؤ گے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دل کے جہاد کی بھی استعداد ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ میں بہت اہم بات کیا. اگر زبان سے دعوت دینے کو معمول نہیں بناؤ گے تو دل سے جہاد کی استعداد بھی ختم ہو جائے گی. دل سے جہاد یہ ہے کہ آدمی دل سے کم گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے نفرت کرے. اگر زبان کا جہاد نہیں ہے دل کا جہاد باقی نہیں رہے گا، اور اگر زبان کا جہاد ہے تو پھر ہاتھ کے جہاد کی استعداد پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جہاد باللسان یہ سب سے افضل ترین جہاد کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو کر سکتا ہے.
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر فرد کا اپنی زبان سے دوسروں کو دعوت دینا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. ہر مسلمان کے ذمہ، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے جہاد باللسان. کیونکہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. حضرت علی کا قول ہے. اور یہی دعوت ہے کہ آدمی ہاتھ سے منکر کو بدلے یا زبان سے بدلے یا اس کو دل سے بدلے. دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قوت کو استعمال کرے منکر کو روکنے کے لیے. دعا کی قوت کو استعمال کرے منکر کو روکنے کے لیے، یہ دل کا جہاد ہے. اگر زبان سے جہاد نہیں کرتا ہے تو دل کے جہاد کی استعداد بھی ختم ہو جائے گی. اور خدا نہ کرے اگر دل کے جہاد کی استعداد ختم ہو گئی تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو ایک ذرہ بھی ایمان جس کے دل میں باقی نہیں. اس لیے دوستو ہمارے اصحاب کو محفوظ ہے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا نام کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کی محنت، اپنے ایمان کو حرکت دینے کی محنت. اس کام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ایمان کی علامتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اس لیے ایمان کو اتباع سنت میں تلاش کیا کرو. ایمان کو ایسا کہ محفوظ ہے کہ میرے اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے. کام کا مقصد احیاء سنت، یہ ساری نقل و حرکت اس کے لیے ہے کہ ایمان، اللہ کی قسم ایمان موقوف ہے دوسروں کو دعوت دینے پر. مگر کیا کریں، اس زمانے کے پڑھے لکھے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے، پڑھے لکھے عوام تو عوام، پڑھے لکھے بھی انکار کرتے ہیں. اور یہ بات 100 بار قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ ہر مسلمان کا اپنا ایمان، اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو دعوت دینے پر موقوف ہے. اس لیے دعوت فرض عین ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. اگر آپ چاہیں کہ اس کو قلم سے اس فریضے کو ادا کر دیں تو یہ قلم سے ادا ہونے کا فریضہ نہیں ہے. صاف صاف آپ کو اچھی لگے بری لگے، فریضہ دعوت قلم سے ادا نہیں ہوگا. جس طرح فریضہ نماز بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوگا. فریضہ نماز بدن کو استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، ایسے ہی فریضہ دعوت اپنے بدن کو استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا. اور یہ بات حق ہے کہ دوسروں کو دعوت دینے پر ہر مسلمان کے اپنا ایمان موقوف ہے. جس طرح ایمان سیکھنا فرض عین ہے، اس طرح دوسروں کو اس کی دعوت دینا فرض عین ہے. قرآن نے صاحب کہہ دیا نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرے. دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرنا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. یہ تھی ساری بات. ہم نہیں سمجھے، ہم سمجھے کوئی تنظیم ہے تبلیغ جس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہے. اور یہ اجتماعی عمل ہے. قم بنا نؤمن ساعة اجلس بنا نؤمن ساعة، یہ اجتماعی عمل ہے. ہم یہ اجتماعی عمل کا ماحول سارے عالم میں قائم کرنا چاہتے ہیں. چاہے کوئی کسی بھی خیال کا، کسی مذہب کا ہو، کسی بھی خیال کا ہو، اس کی اپنی یہ ضرورت ہے کہ میرے ایمان کی تکمیل دوسروں کا معروفات پر آمادہ کرنے میں ہے. اس لیے میرے دوستو اس کا عزم کرو، اس کو اپنی ضرورت یقین کرو کہ میری ضرورت ہے. کریں گے تمام، اس کے لیے ہمت فرماؤ، قدم اٹھاؤ.
جو علماء ماشاءاللہ سال کے لیے آئے ہیں وہ اپنا سال پیش کریں. فرمائے ماشاءاللہ. بولے نواب صاحب ماشاءاللہ تیسرے سال کے لیے، دوسرا سال کے لیے ماشاءاللہ. زبیر بھائی تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ. شاداب بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ. انعام صاحب تیسرے سال کے لیے نام بتائیں. ضیاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے. دوسرے سال کے لیے ابوبکر صاحب ماشاءاللہ. مصعب صاحب ماشاءاللہ سال لگا رہے ہیں، دوسرے سال کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. 5 ماہ کے لیے کھلے خرچ کے لیے بتائیں ماشاءاللہ. شاہد بھائی دوسرے سال کے لیے آ چکے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہماری جماعت نادیڑ کی جماعت ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے تیار ہے. 5 مہینے کے لیے ماشاءاللہ عبد الرحمان بھائی. اور بتائیں 5 لاکھ خرچ کے لیے. اور بیٹھے نا 1 منٹ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. اور دیکھو جو آج ساتھی نقد تیار ہو کر کے آئے ہیں 4 مہینے کے لیے کم بیش اوقات کے لیے، وہ سارے ساتھی تشریف لے آئے ہیں. کرسی کے قریب آ جائیں. جو ساتھی آج نقد جانے کے لیے تیار ہو کر کے آئے ہیں وہ کرسی کے قریب آ جائیں تاکہ ان کی ترتیب بن جائے. آ جائیں ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی، آ جاؤ قریب آ جاؤ بھائی.